اس وقت کا جو ہاٹسٹ ٹاپک پاکستان میں ہے بابر اعظم کے حوالے سے. اور لالا 3 میچز میں 8 رنز, بہت پریشر آ رہا ہے. ہمارے کچھ کرکٹ کے بڑے بڑے لیجنڈز اس وقت بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں نا سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر ہیز نن. اب بابر کا ایک لین پیچ آیا ہے تو جی بابر بڑا سٹبن بندہ ہے, اس کو ہم کہتے تھے نیچے آ کے کھیلو, لیکن وہ اوپن کرتا ہے, باتیں نہیں مانتا, اور اس کو میسیجز بھیجتے ہیں وہ بھی نہیں سنتا, اور رنز نہیں بن رہا ہے, دیکھو اب نیچے کھیل لو. اگر لالا کیا کہیں گے, آپ کا کیا کہنا ہے اس پورے اس معاملے میں؟ دیکھیں, بابر اعظم جو پلیئر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کی بیک بون رہا ہے. اس نے پاسٹ کی جتنی بھی ورلڈ کپ سے پہلے کی, ایک آدھا ورلڈ کپ سے پہلے جتنی بھی کرکٹ کھیلی اس نے, وہ پاکستان ٹیم وہ ہوتا تھا, وہ جاتا تو ہمیں یہ تھا کہ یار پاکستان کچھ اچھا ٹوٹل لگا کے آئے گا. میرے خیال میں دیکھیں, اور مجھے تھوڑا کبھی کبھار حیرت بھی ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کافی کرکٹ کھیلی ہے, اس کے باوجود وہ ایک اتنا کنسسٹنٹ پرفارمر کے اوپر اگر ایک سیریز میں نہ ہو پرفارمنس تو اس کو اتنا کرٹیسائز یا پریشرائز کیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے, میرے لیے یہ افسوس کی بات ہے. میں بابر کو جس طرح رضوان سے پچھلے عرصے میں کوئی فارم نہیں لگی تھی, لیکن میں رضوان کے ساتھ کھڑا رہا. مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ تگڑا ہے, یہ ہماری بیک بون ہے. رضوان, بابر وغیرہ جتنے بھی پلیئر ہیں, ایون کہ فخر ہو گئے, میری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ ان کو سپورٹ ہی کیا جائے. ٹور پہ بھی ہیں, اور ایسا پلیئر جو ورلڈ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پہ رہا ہو, بابر اعظم, اس کے بارے میں اگر ہمارے ایکس کرکٹر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میرے لیے افسوس کی بات ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سپورٹ کی ضرورت ہے. ابھی تو ورلڈ کپ سے بالکل باہر نہیں ہوئے, چانسز ہیں کیا پتہ اگلے میچ میں وہ 100 کر دے, کچھ بھی پرفارمنس کر سکتا ہے وہ, تو پھر آپ کس منہ سے اس کی تعریف کرو گے؟ تو ابھی آپ فی الحال اس کو سپورٹ کریں. وہ واحد پلیئر ہے جو اتنا کنسسٹنٹ پاکستان کے لیے پرفارم کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اور سویرا ظاہر ہے یہی بابر تھا جس نے پاکستان کو بہت میچز جتوائے ہیں. ہم کنگ بابر اس کو ایسے ہی نہیں کہا کرتے تھے, گوٹ کہا کرتے تھے, گریٹسٹ آف آل ٹائم. اور آلریڈی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان کے ابھی تو ظاہر ہے بابر کا کریئر میں ابھی تو بہت انشاءاللہ کرکٹ کھیلنی ہے, لیکن بائی دا ٹائم ہی لینڈ ہز کریئر انشاءاللہ. ٹیسٹ تو ہم ایک بار انالیسس کر چکے ہیں, پی سی بھی زیادہ ٹیسٹ کھیلنے دینے والا نہیں ہے بابر کو انفارچونیٹلی, لیکن کم از کم لمیٹڈ اوورز میں ہی وڈ بی دا گریٹسٹ دیٹ وی ایور ہیڈ. سویرا, واٹ آر آج بابر بڑے دنوں بعد مسکراتے ہوئے نظر آئے میچ جیتنے کے بعد, اینڈ اٹ فیلٹ ریئلی گڈ, بٹ ہی از انڈر امینس پریشر وداؤٹ ڈاؤٹ. ان کی باڈی لینگویج آج جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت بھی کافی خراب لگ رہی تھی, پریشان کن لگ رہی تھی. پتہ نہیں عدیل, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. بابر جو ہے ایک عجیب سے پریشر میں دکھ رہے ہیں, کمفرٹیبل نہیں لگ رہے وکٹ پہ کھیلتے ہوئے بھی جو ہے وہ از ناٹ کمفرٹیبل ایٹ آل. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں, دیر از نتھنگ ٹو ٹیک اوے فرام بابر دی بیٹر. بابر ایک سپریم بیٹر ہے, ورلڈ کلاس بیٹر ہے اس ٹائم فریم میں, اس ایرا میں. اب بار بار بات ہوتی تھی بھائی فیب فور کیوں نہیں ہے بابر. وہ فیب فور ایک الگ جنریشن کی, ایک الگ جنریشن نہیں کہوں گی میں, بٹ وہ الگ ٹائم کے ڈیبیو کیے ہوئے پلیئرز تھے. بابر بالکل ڈفرنٹ ہے. ابھی بابر کے ارد گرد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اور بیٹر ہے جو بابر کی طرح کا ہے, جو بابر کے ٹائم فریم میں جنہوں نے ڈیبیو کیا ہو. اور ایک برا, میرا خیال سے ایک ٹورنامنٹ برا جاتے ہوئے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی کرٹیسزم کی ضرورت ہے, ٹیم اس وقت ٹور پہ ہے, بٹ بابر دا کیپٹن, یس بڑے سوالات ہیں اس پہ, اور میرا خیال سے اب وہ ٹول لے رہے ہیں اس کیپٹنسی کا. اور یہی ایک ڈر تھا سب سے زیادہ جب بابر کو کیپٹن بنایا گیا تھا, کہ ان کی بیٹنگ پہ امپیکٹ آنا نہ شروع ہو. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ امپیکٹ ہمیں دکھنا شروع ہوا ہے, اور ان کے اوپر سے بوجھ کم کرنا چاہیے. ہاں بالکل. آئی تھنک یہ وہ جو ایک سچن ٹنڈولکر والا ایلیمنٹ تھا, اپنے ٹائم کا گریٹسٹ پلیئر لالا, لیکن جب کیپٹنسی ٹنڈولکر پہ آئی تھی تو ان کی اپنی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی پرفارمنس بھی جو ہے نا, میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کچھ صلاحیتیں دیتا ہے. کچھ میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, کچھ میں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹسمین یا بلے باز چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ کو اگر فرض کریں کہ یہ ہم آپ کا کامنٹ بابر کو ٹیگ کر لیتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہوئے آپ کا یہ کامنٹ دیکھ لیتے ہیں, یہ کلپ دیکھ لیتے ہیں, کیا بولیں گے بابر کو اگر آپ کی اس وقت ان سے بات ہو؟ دیکھیں, میں تو ہمیشہ سے اس کو سپورٹ ہی کروں گا. میں لیڈر ہے, ہم سب کا کپتان ہے وہ, اور اس وقت ایک ایسی سٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اس کی پرفارمنس کا ہونا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے, اس کو خود بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اس کی پرفارمنس کتنی امپورٹنٹ ہے میچ کے لیے. بالکل اپنے آپ کو نہ گرنے دیں. اچھا, ہوتا کیا ایسے سٹیج پہ جو ہے وہ مینجمنٹ کام آتی ہے, جو میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ مینجمنٹ کیا ہے اس لیول پہ. جو آپ کے سینئرز ہیں, محمد یوسف ہیں, سکلین ہیں, ہڈن ہے, مینیجر صاحب ہے, بابر کے ساتھ گپ شپ لگائے, بابر کو فیل ہی نہ ہونے دیں. سب
जो मैनेजमेंट है वो बाबर को ये एहसास दिलाए कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, आप टीम को लीड करो, दलेरी के साथ लीड करो, अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र ना करो, जिस तरीके से आपने पास्ट में खेला उसी एटीट्यूड के साथ अपनी पुरानी कुछ पिछले मैचेस की इनिंग्स देखो और उसी एटीट्यूड के साथ जाओ। देखिए परफॉर्म होना ना होना ये अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह सवेरा कह रही है कि थोड़ा सा प्रेशर या बॉडी लैंग्वेज, हाँ वो चीज जो है वो हमें नजर नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं अगर बैटिंग के लिए जाता था तो लोग समझते थे कि यार ये डरता नहीं है तो खुल के अपनी बैटिंग करता है, लेकिन मुझे पता होता था कि मैं कितने प्रेशर के साथ, लेकिन मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज चेहरे से फील नहीं होने देता था। मेरे ऊपर भी प्रेशर होता था, क्राउड बूम बूम आवाजें लगती थी, फैमिली का प्रेशर, सिलेक्शन का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर होता, मीडिया का प्रेशर, लेकिन उस चीज को आप जाहिर नहीं होने देते। तो ये चीज मेरे ख्याल में उसको करनी पड़ेगी।